السلام علیکم جی۔ آج جب ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں یا آپ تک پہنچے گا، لیکن بدھ کا روز جو ہے وہ پاکستان کے دو صحافیوں کی انڈورسمنٹ کا دن تھا۔ دونوں نے خبریں دیں، موجودہ حکومت کے خلاف تھیں وہ خبریں، یا ان کے مفادات کے خلاف تھی یا ان کی پالیسی کے خلاف تھیں۔ دونوں کے خلاف حکومت نے جو پالے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے ٹرولز، انہوں نے ٹرولنگ کی اور کہا کہ یہ فیک نیوز ہے، فیک نیوز کے ٹرینڈ چلائے گئے۔ سو فار سو حکومت کے وزراء نے پبلکلی اس کے اوپر سٹیٹمنٹس جاری کیں، اپنے فالورز جو ہیں ان کو اس بات کے اوپر ابھارا کہ وہ ان کے خلاف کردار کشی کی، کریکٹر اسیسینیشن کی، اپوزیشن سے پیسے پکڑنے کی، لفافے پکڑنے کی، ٹوکریاں پکڑنے کی بکواسیات اور واہیات سوشل میڈیا پہ بکیں جو انہوں نے بکیں، اور دونوں کو آج عدالتوں نے انڈورس کیا کہ وہ درست کہہ رہے تھے۔ ان میں سے ایک تو فخر درانی صاحب ہیں، سارا دن جو ہے فیصل واؤڈا والے کیس کے حوالے سے ان کی جو ہے جے جے کار ہوتی رہی اور وہ مبارکبادیں قبول کرتے رہے۔ اور دوسرے جو ہیں اس کے اندر اگر ہم کریں تو جس کی زیادہ سیلیبریشن نہیں ہوئی وہ بھی جنگ گروپ کے ہی اور جیو کے ہی ایک کورسپونڈنٹ ہیں، جناب مرتضیٰ علی شاہ صاحب لندن میں۔ مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے اپنا بھی ولاگ کیا ہے اس کے اوپر۔ شہباز شریف کیس کے اندر حکومت پاکستان نے جو یقین دہانیاں نیشنل کرائم ایجنسی یعنی برطانیہ کا وہ ادارہ جو ہے ایلیگل منی اور جو ہے اس کے اوپر کام کرتا ہے اور غیر قانونی طور پہ آنے والے پیسوں کو پکڑتا ہے برطانیہ کے اندر، وہ این سی اے جو ہے اس نے جو درخواست سبمٹ کی تھی عدالت میں، جو وہ درخواست لے کے گیا تھا کہ جناب ہمیں شہباز شریف کے خلاف تحقیقات کرنی ہیں اور آپ ان کے اثاثوں کو فریز کر دیجئے تاکہ وہ پیسے ادھر سے ادھر نہ کر سکیں، اس کے حوالے سے جو مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے خبر دی تھی میرا خیال نومبر میں، آج اس کی بھی انڈورسمنٹ ہو گئی، کیونکہ عدالت نے جو کاغذات اس وقت جب شاہ جی نے یہ خبر دی تھی تو ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ وہ جناب ٹوکری پکڑ گئے ہیں، چونکہ نواز شریف صاحب بھی لندن میں موجود ہیں اور وہ بھی لندن میں ہی جیو کے کورسپونڈنٹ ہیں، تو ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی گئیں، وہ بھی آج انڈورس ہوئے۔ مجھے خوشی ہے ان دونوں جرنلسٹوں کی خبریں درست ہونے پہ، اور جرنلسٹ کی کوئی ایک خبر درست نہیں ہونی چاہیے، ساری خبریں درست ہونی چاہیے، میرا یہ ایمان ہے۔ اور یقیناً یہ لوگ وہ ہیں جن کی اکثر خبریں جو ہیں وہ درست ثابت ہوتی ہیں، جو کہ حقائق کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں، جس کے ان کے پاس دستاویزات ہوتے ہیں۔ لیکن میں تھوڑا سا اس کینوس کو بڑھانا چاہ رہا ہوں آپ کی دلچسپی کے لیے۔ ابھی ریسنٹلی ایک شخص کو انتہائی سیریمونیسلی رخصت کیا گیا جس کا نام ہے شہزاد اکبر۔ شہزاد اکبر صاحب جو تھے انہوں نے ان کی واردات تھی اور بہت بڑی واردات تھی جس کا آج میں آپ کے سامنے انکشاف کرنے لگا ہوں، آپ نے صرف کڑی سے کڑی ملاتے جانا ہے۔ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ پہلے جو ہیں بتایا جاتا ہے ہمیں کہ وہ کینیڈا سے آ رہے ہیں اور وہ تمام جو ہیں مسائل ان کا حل ہیں اور تمام جو ہے وہ اس کا مطلب کہ نسخہ کیمیا ہیں۔ پھر شہزاد اکبر صاحب لانے والوں کو پہلی پرفارمنس دیتے ہیں جب وہ اگر آپ کو یاد ہو ڈرون اٹیک کے حوالے سے ایک پٹیشن امریکن کورٹ کے اندر جاتی ہے اور شہزاد اکبر صاحب اس کے مین پلیڈر ہوتے ہیں اور اس فیملی کو لے کے آتے ہیں، لیکن جب پینٹاگون کی طرف سے ڈانٹ پڑتی ہے تو شہزاد اکبر صاحب اپنے مالکوں کی مفادات کو دیکھتے ہوئے ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی شہزاد اکبر صاحب، یہ وہ کریکٹر ہیں جو پہلی اسائنمنٹ یہ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ ان کو شیشے میں اتارنے کے لیے کیا کیا کچھ بتاتے ہیں جو ہم تک پہنچا کہ وہ یہ ہے کہ یہ بندہ انٹرنیشنل قانون کو بھی سمجھتا ہے اور منی لانڈرنگ کو بھی سمجھتا ہے اور یہ ایسے پیسے نکلوائے گا نواز شریف سے کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔
شہزاد اکبر صاحب آتے ہیں، وہ اپنا ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کرتے ہیں، بظاہر یہی لگتا ہے۔ اس کے اندر برطانیہ کا ایک فری لانس جرنلسٹ جو ہے، جو کہ کبھی کبھار سنڈے کے اخبار کے لیے خبر لکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ فل ٹائم جرنلسٹ نہیں ہے اور پروفیشنل جرنلسٹ بھی نہیں ہے، اس کے پچھلے کریڈینشلز بھی جو ہیں وہ بڑے ڈاؤٹ فل ہیں۔ اس نے بہت سارے اپنے اخبار کو جرمانے کروا رکھے ہوئے ہیں، ڈیلی میل جس کے اندر وہ صرف اتوار کے روز، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، ویکینڈ کے روز وہ کہانی لکھتا ہے، خبریں دیتا ہے اپنی طرف سے، بہت بڑی خبریں۔ ڈیوڈ روز جو ہے وہ ان کے ساتھ شریک جرم ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں تیسرا جو فریق اس کے اندر لے کے آتے ہیں، اور اس نے ابھی پکڑے بھی جانا ہے، وہ ایک ایرانی النسل یہودی ہے جو کہ برطانیہ کے اندر نیچرلائز ہو چکا ہوا ہے، برطانوی شہری ہے۔ اس کا نام ہے وہ کوی موسوی۔ کوی موسوی تیسرا کریکٹر آتا ہے جی اس کے اندر۔ پھر یہ کریکٹر سارے مل کے ڈرامہ کرنا شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے براڈ شیٹ۔ براڈ شیٹ کے اندر چونکہ پاکستان کے مطلب کہ ایک بہت ہی مؤثر اور اہم شخصیت جو ہیں، ان کے بردر ان لا کے بھائی بھی وہ ان کا نام آتا ہے، پھر پاک فوج کے کچھ پاکی لوگوں کا نام بھی آتا ہے، تو وہ اس حوالے سے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، تو وہ اس کو فل فلیج کور کرتے ہیں، اس کے خلاف کوئی لفظ نہیں جانے دیتے میڈیا کے اوپر۔ تو براڈ شیٹ کے ذریعے واردات ڈالی جاتی ہے اور ابھی تک ڈالی جا رہی ہے۔ براڈ شیٹ سے ہم نے کیا طے کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن ہر تیسرے چوتھے مہینے ارب ہا روپے مختلف بہانوں سے براڈ شیٹ کو دیے جاتے ہیں۔ ان دی مین ویل یہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کی برطانیہ میں لندن میں واقع ایمبیسی، سفارت خانہ، اس کا وہ ایک ایسا اکاؤنٹ جس کو کہ سفارتی استثناء حاصل نہیں تھا، اس کے اندر ایک بہت بڑی رقم منتقل کی جاتی ہے۔ یہ ساری سازش ہوتی ہے جی، یہ ساری کنسپریسی ہوتی ہے، جان بوجھ کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس اکاؤنٹ کو پھر وہ جو کوی موسوی ہوتا ہے وہ عدالت کے ذریعے اٹیچ کرواتا ہے اور اس کی پوری رقم اینٹ لیتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کا وہ اکاؤنٹ، پاکستان کی ایمبیسی کا جس کو سفارتی استثناء نہیں تھا، اس میں رقم ٹرانسفر کی جائے اور وزیر خارجہ اس سے نہ، اور وزیر خارجہ سے اجازت نہ لی جائے، بلکہ یہاں پہ تو پرائم منسٹر سے اجازت نہ لی جائے۔ پھر اس کے بعد بھی کوئی 3 ادائیگیاں ہوئی ہیں جن کی رقوم کا ممبران کابینہ کو بھی نہیں پتہ۔ وہ ادائیگیوں کی اپروول کیبنٹ سے لی گئی اور وہ ادائیگیاں براڈ شیٹ کے معاملے میں کر دی گئیں۔ ہمیں ابھی تک نہیں پتہ قوم کو یا کسی کو کہ براڈ شیٹ کے حوالے سے پاکستان کا لیٹسٹ سٹیٹس کیا ہے۔ یہ کیوں ڈرامہ رجایا مطلب اب یہ تھا کہ یہ واردات یہ ڈالی جا رہی تھی کہ براڈ شیٹ کے ذریعے، یہ تو ظاہر سامنے آ گئی۔ ڈیوڈ روز جو تھا، کیوں سامنے آتی ہے؟ اس پوری سازش کا پہلا سرا اس وقت پکڑا جاتا ہے جب ڈیوڈ روز صاحب جو ہیں وہ مقدمہ ہارتے ہیں، اور ڈیوڈ روز صاحب نے خبر کس کے کہنے پہ دی ہوتی ہے؟ شہزاد اکبر کے کہنے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ شہزاد اکبر کے کہنے کے اوپر اس نے خبر دی ہوتی ہے۔ کوی موسوی ابھی جو ہے وہ، ہمیں اس بندے کا نہیں پتا جو باوردی وہاں پہ گیا تھا اور جس نے کہا تھا ساڈا حصہ کتنے ہوئے، لیکن بہرحال اس نے نام بھی دیا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں، یہ پہلے ڈیوڈ روز کے ذریعے خبر چلواتے ہیں اور پھر آ کے دھن پاکستان کے میڈیا کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ جیسے بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ کبھی وہ کسی پریس کانفرنس کے اندر برطانوی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ نواز شریف کی ایکسپیٹریشن کے لیے اور وہاں سے ڈپورٹنگ کے ذریعے جناب وہ ڈپورٹ ہوں گے وہاں سے اور ہم انہیں گھسیٹتے ہوئے لے کے آئیں گے۔ وہ اس طرح کے سارے ڈرامے کرتے ہیں، لیکن یہ سارے ڈرامے وہ فرنٹ پہ کر کے بیک اینڈ کے اوپر جو وہ واردات ڈال رہے ہوتے ہیں براڈ شیٹ کے نام کے اوپر، اور پھر اس دوران ان کے ہاتھ میں بٹیرا آ جاتا ہے۔ این سی او نے بتاتی ہے کہ ہم نے ریاض ملک کے 191 ملین پاؤنڈ کی ناجائز جائیداد پکڑ لی ہے۔ وہ اس کے کیریئر بنتے ہیں، اس کے ایجنٹ بنتے ہیں، وہ پیسے واپس لاتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیسے جو ہے واپس لا کے ملک ریاض کو واپس کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے افزانے کے اندر ہمیں نہیں پتا کہ ان کو کیا کچھ ملتا ہے، کیونکہ یہ سیدھی قومی خزانے کے اوپر ڈکیتی تھی اور ڈکیتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب اپنی تو یہ واردات پیچھے یہ ڈال رہے ہوتے ہیں، تو فرنٹ کے اوپر یہ آپ کو اور مجھے کھلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں جناب ڈیوڈ روز نے خبر دے دی۔ ڈیوڈ روز صاحب جب مقدمہ ہارتے ہیں برطانوی عدالت میں،
ان کے خلاف شہباز شریف صاحب عدالت میں چلے جاتے ہیں، تو اسی دن طے ہو جاتا ہے کہ جس مقدمے کے کنٹینٹ جو تھے، جس کے اجزاء جو تھے، جس کے حقائق جو تھے، وہ ڈیوڈ روز کی خبر کی صورت کے اندر افشا کیے گئے، بے نقاب کیے گئے، وہ حقائق جب عدالتیں چڑھے تو قانون کی سان کے اوپر پورے نہیں اتر سکے، قانون کے معیار کے اوپر پورے نہیں اتر سکے۔ ڈیلی میل کو معافی مانگنی پڑی، معافی چھاپنی پڑی ڈیوڈ روز کو، جو کہ چوتھے کے دن ٹی وی کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر میسج جاری کرتا تھا، ٹویٹ جاری کرتا تھا، اس کے منہ کے اوپر ضلالت ملی گئی، اس کو اپنا ٹویٹر ہینڈل بند کر کے اپنی بک بک بند کرنی پڑی، اور وہ جو چوتھے کے دن آج کل نہیں جاری کرتا، فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر وہ جو جاری کرتا تھا، اور یوں تھی اس کے اوپر دھمالیں ڈال ڈال کے جناب پاگل ہونے والے ہو جاتے تھے۔ بڑے دنوں سے جاری نہیں کیا اس نے، ہاں مقدمہ ہار گیا نا جی، ہاں اچھا جی، معافی بھی مانگی ڈیلی میل نے، ان کے وکیلوں کا خرچہ بھی دیا، اور شاید کوئی دیہڑی بھی لگی ہے شہباز شریف اور ٹھیک ہے، شہباز شریف اور سلمان شہباز کی دیہڑی بھی لگ گئی۔ تو اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ فرنٹ کے اوپر جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنا وہ کال، آج تو مرشد ٹھیک ہے اویس نورانی صاحب نے بھی ہمیں کوٹ کر دیا، ٹھیک ہے، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ان کے والد صاحب بہت بڑے صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے عالم دین تھے اور بڑی خدمات ہیں ان کی۔ انہوں نے جب ہمارا کوٹ کیا، کیڑا فکرہ پلا ہو، آج تو سند مل گئی نا جی، اس کے اوپر مور لاگ گئی نا جی۔ مرشد نے کہا کہ رضی دادا فرماتے ہیں کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی وقت بعین ہی اس کا الزام یہ دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ عمران خان منی لانڈرنگ کے اوپر جب بات کرتا ہے تو اتنا بڑا منہ کھول کے بھاری آواز کے اندر، اور بے شک سب سے بھاری آواز جس کی ہوتی ہے، میں وہ کہنا نہیں چاہ رہا، بھاری آواز کے اندر بتاتا ہے کہ یہ روزانہ 1200 ارب روپے اور 12 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پہ وہ اس وقت منی لانڈرنگ خود کر رہا ہے، اور جب یہ قصہ کھلے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شوکت خانم جو ہے وہ کتنا بڑا منی لانڈرنگ کا ڈین ہے، ہب ہے اور رہا ہے، اور کہاں کہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ بہرحال امریکیوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، جب تک وہ معاملہ سامنے نہیں آتا عدالت سے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن آئے گا برطانوی عدالت سے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ بہت سارے وہاں پہ جو فرنٹ مین بنے ہوئے ہیں اس کے، وہ وغیرہ چیکو شیکو آہو، وہ کہیں گے کہ جناب یہ ہم کام کرتے رہے، طوطے کی طرح بولیں گے، سر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرا رب جو ہے وہ ایسے ہی تو نہیں جانے دے گا ان کو۔ خیر یہ تھا جی اصل میں ایشو۔ وہ جب ڈیوڈ روز کیس ہارا، پھر جناب عدالت نے شہباز شریف کے حق میں مقدمہ کا فیصلہ دے دیا، اور اس مقدمے کے فیصلے کے اندر کہا کہ شہباز شریف نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، اور انہوں نے جو 3 فلیٹ جو تھے امریکہ کے اندر خریدے تھے، وہ تینوں کے تینوں فلیٹ ان کی جائز قانونی آمدن سے خریدے گئے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنی بھی ڈیوڈ روز کو کہانیاں پڑھائی گئی تھیں، اور وہی کہانیاں جو تھیں وہ NCA کے انویسٹیگیٹرز کو جاری کی گئی تھیں، دراصل یہ وہ کہانیاں ہیں جو بیٹھ کے یہاں پہ ان لوگوں نے لکھی ہیں جنہوں نے آپ کو اور مجھے یہ بتایا تھا کہ 65 کی جنگ کے اندر سبز چوگوں والے جو ہیں وہ راوی کے پل کے اوپر آنے والے اور گرنے والے بموں کو کیچ کر کے، ہمیں تو بتایا گیا تھا پانی میں ڈال دیتے ہیں، کسی جگہ پہ الگ ایڈیشن بھی تھا کہ وہ واپس انڈیا کی طرف پھینک دیتے تھے ماما 1971 سبز چوگیاں والے بابے چھٹی لگائے ہوئے سن۔ اس طرح کی ہونک خبریں اور اس طرح کی ہونک تھیوریاں جو تھیں، ان کے خالقین نے یہ کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، اور دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے روشن خیال بیوروکریٹ اور بڑے بڑے افسر، میں نے فلاں وار کورس بھی کر رکھا ہے، وہ اس طرح کی تمام جہالتوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور وہ اسی یقین کے ساتھ مرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، وہ اپنی رائے کے اوپر نظر ثانی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل ٹریجڈی یہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔